على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہماری ان مجالس کو ہماری دنیا کی زندگی کے لیے نور کا باعث اور آخرت کی زندگی کے لیے نجات کا باعث قرار دیں. چونکہ ذکر حسین یقینی طور پر ایک ایسا اکسیر ہے، ایک ایسی دوا ہے جو انسان کی معنوی بیماریوں کے لیے بھی اور مادی بیماریوں کے لیے بھی یکساں طور پر علاج بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور اس میں ہمیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے ذکر میں، ان کی یاد میں، ان کے غم میں ایک ایسی شفا رکھی ہوئی ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سے اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک احادیث پر اس کو ایمان نہ ہو. اس لیے کوئی بھی گھرانہ، ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی درد ہو، کوئی بھی رنج ہو، کوئی بھی امتحان ہو، اگر اس سے نکلنے کا کوئی صحیح، تیز اور مؤثر رستہ ہے تو وہ عشق حسین اور آل حسین ہے، اور گریہ بر حسین و آل حسین، بہترین اور صحیح ترین رستہ. اسی امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں ان مجالس کے لیے اہتمام کی ایسی ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنا اہتمام کیوں ہے. روایت پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. آج چونکہ کل رات سوال و جواب میں کافی تاخیر ہو گئی اور آپ لوگوں کو گھر جانے میں بھی کافی تاخیر ہوئی، تو اس لیے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ آج پھر ہم سوال و جواب نہیں کرتے. آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ لکھ کے دے دیں. آخری مجلس میں جتنا بھی ٹائم ہوا اس میں سارے سوالات اور جوابات ہو جائیں. باقی ایام میں باقی جو دورات ہیں ان میں سوال و جواب کی صورت میں ہم آپ کو زیادہ تنگ نہ کریں تاکہ آپ پر وقت میں گھر بھی پہنچ سکیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ خدا علیہ السلام نے ان مجالس کے حوالے سے جتنی تاکید کی ہے، اس تاکید کو دیکھ کر جتنی تاکید حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت، آپ کی مودت، آپ کے عشق اور آپ پر گریہ کے حوالے سے کیا ہے، اس تاکید کو دیکھ کر جتنی تاکید آپ کی زیارت کے حوالے سے کی ہے، اس تاکید کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. ایک قطرے اشک کا بہنا حسین ابن علی پر تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس آنسو میں اتنی طاقت ہے، یہ روایات میں موجود ہے. حسین ابن علی کی مجلس کے لیے اٹھنے والا ایک ایک قدم انسان کی زندگی کے ایک ایک گناہ کو صاف کرنے اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ روایات میں موجود ہے. اس لیے روایات میں کہ اگر ایک شخص کربلا نہ جا سکے، اپنے گھر کی
چھت پہ چلا جائے, کربلا کی طرف رخ کرے, 3 دفعہ کہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ روایت خود انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے. ایک شخص آیا صادق آل محمد علیہ السلام کی یہ پوچھنے کے لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے. اس طرح کی روایت خود رسول خدا سے بھی منقول ہے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے. جب پوچھا کہ حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب کتنا ہے تو فرمایا میرے امام حسین امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے جد, اور رسول اللہ کے حوالے سے ہے کہ میرے فرزند حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب ایک قبول شدہ حج کے برابر ہے. جب یہ جواب سنا تو سائل بڑا تعجب سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ یا پھر یا رسول اللہ, کیا ایک قبول شدہ حج, جو کہ ایک قبول شدہ حج کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب حج پہ جاتا ہے 40 دن کم از کم محنت کرتا ہے, اتنی زحمتیں اٹھاتا ہے, اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, بے آب و علف ان ریگزاروں میں جس کو آپ کہیں مزدلفہ کہتے ہیں, کہیں مشتق کہتے ہیں, کہیں منا کہتے ہیں, وہاں پر راتیں گزارتا ہے, شیاطین کو مندر مارتا ہے, طواف کرتا ہے, سعی کرتا ہے. اتنی ساری عبادات ہیں جس میں انسان بہت زیادہ مشقتوں کا شکار ہو جائے. تو عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ ایک قبول شدہ حج, تو امام نے جواباً فرمایا ایک نہیں 10 قبول شدہ حج. تو فرمایا 10, اس کو حیرت ہوئی. پوچھا کہ اپنا رسول اللہ 10 قبول شدہ حج؟ جواب میں فرمایا نہیں 10 نہیں 100 قبول شدہ حج. جب یہ سنا تعجب سے آنکھیں کھلی. عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ 100 قبول شدہ حج کا ثواب ایک زیارت حسین کے عوض؟ فرمایا 100 نہیں 1000 قبول شدہ حج. جب یہ فرمایا تو وہ شخص خاموش ہو گیا. جب وہ خاموش ہوا امام نے فرمایا کہ اگر تم پوچھتے چلے جاتے تو میں مقدار بڑھاتا چلا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں, چاہے وہ حج ہے, چاہے وہ جہاد ہے, چاہے وہ امر بالمعروف ہے, چاہے وہ نہی عن المنکر ہے, چاہے وہ روزہ ہے, چاہے وہ نماز ہے, چاہے وہ خمس ہے, چاہے وہ باقی عبادات ہیں, ان عبادات کو اگر حیات ملی ہے, زندگی ملی ہے, تو وہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے پورے کنبے کے ساتھ قربانی دے کر اسلام اور نفاق کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی. اصل اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا, جس کے بعد حج زندہ ہو گیا. لہذا حسین کا خون اس حج کی نسبت اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین ابن علی کی زیارت کے عوض اس طرح کے 1000 قبول شدہ حج کا ثواب ایک ذاکر حسین کو عطا فرماتا ہے. صلوات بجیب محمد دوسری طرف اسی ذکر حسین کی تاثیر دیکھی. تاثیر اس کو معمولی نہ سمجھیں, ذکر حسین کی اس عبادت کو معمولی نہ سمجھیں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور یہ جو مجالس آپ کرتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, یہ گویا آپ ہر قدم اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں ان عبادات کے ذریعے سے, خصوصاً ذکر حسین کی مجالس میں شرکت کے ذریعے سے. اس لیے یاد رکھیں اپنے معصوم بچوں کو لے کر آئیں, خواتین کو لے کر آئیں, ماؤں کو لے کر آئیں,
کوئی چارہ نہ ہو، مجبور ہو جائے، کوئی مشکل پڑے تو پھر کوئی بات نہیں، ورنہ کوشش کریں اکیلے نہ ہو، کوشش کریں جہاں پر بھی معرفت حسین ملے اس طرف آپ کا قدم ضرور اٹھے، کیونکہ یہ آپ کا اٹھتا ہوا قدم خدا کی طرف قدم ہے، معرفت خدا کی طرف قدم ہے۔ یہی قدم آپ کی روح کو حیات عطا کرتا ہے، یہی قدم آپ کی فکروں کو روشنی عطا کرتا ہے، یہی قدم آپ کے اندر غیرت حسینی کو جگاتا ہے، یہی قدم آپ کے اندر حمیت کو جگاتا ہے، یہی قدم آپ کے اندر انسانی اقدار کو زندہ کرتا ہے، یہی قدم آپ کے اندر ظلم سے نفرت کو اور عدل سے محبت کو زندہ کرتا ہے، یہی قدم آپ کو ظالم اور مظلوم کے درمیان اس طرح سے کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی ظالم کی طرف نہ جائیں، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہ ساری فضیلتیں ایک ہستی کے اس پاکیزہ خون کے عوض ہے جس کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں۔ صلوات اللہ علیہ محمد۔ یہ ساری تھی فکری حوالے سے، لیکن اگر آپ اپنی مادی حوالے سے بھی دیکھیں، دعاؤں کی قبولیت کی جتنی شدید کیفیت ذکر حسین اور عزائے حسین کی مجلس میں ہے، کسی مجلس میں اتنی تیزی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس شخصیت کا کمال ہے، جو اس شخصیت کو حاصل خصوصیات ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو باقی ائمہ کے ہاں نہیں آئے۔ اس شخصیت کی زیارت کے لیے انسان جب قدم اٹھاتا ہے تو روایت یہ کہتی ہے جتنے دن حسین ابن علی کی زیارت کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے، کربلا پہنچتا ہے، زیارت کرتا ہے اور واپس اپنے گھر آتا ہے، یہ جتنا بھی طولانی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کو اس کے عمر میں شامل نہیں کرتا، گویا اس کی عمر اتنے دن بڑھ جاتی ہے جتنے دن وہ حسین ابن علی کی یاد میں گھر سے نکلتا ہے۔ کسی اور امام کے لیے اس طرح کی خصوصیت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے یہ خصوصیت درج ہے کہ جب انسان حائر حسینی کے نیچے، یعنی قبر حسینی کے ساتھ گنبد مزار حسینی کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے تو اس حائر کے دائرے کے اندر کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ کسی قیمت پر بھی رد نہیں ہوتی، کسی قیمت پر وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو شخص حسین ابن علی کی یاد میں نکلتا ہے، عجیب ہے، ابھی آپ اربعین کے ایام ہیں، آپ میں سے بھی یقین بہت سارے لوگ اربعین کے لیے جائیں گے۔ عراق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنے والوں کا احترام کتنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی محبت سے وہ زائرین حسین کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عراق میں جب کوئی شخص مشی میں شریک ہوتا ہے، یعنی پیدل اس مارچ میں، اور جب گزر جاتا ہے تو اس کے قدموں کی مٹی عراقی اٹھاتے ہیں اور بوریوں میں اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کہا کہ جب اس مٹی کو جو کہ زائر حسینی کے قدم سے ٹکرائی ہے، یہ مٹی امام حسین کی مٹی نہیں ہے، زائر حسین کے قدم سے ٹکرانے والی مٹی ہے، جب اس مٹی کو لے کر ہم اپنی کھیتوں میں جاتے ہیں اور اس کھیت میں اس مٹی کو ہم اس کھیت کی مٹی سے ملا دیتے ہیں تو ہماری فصلیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ میں عراقیوں کے تجربے کی بات کر رہا ہوں، تجربے کی۔ آپ لوگ تم گئے ہوں گے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ برجردی کی قبر آپ نے دیکھی ہوگی، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے سرحانے مسجد ہے، مسجد کے کونے میں باہر کی طرف مسجد اعظم اور اس مسجد کے درمیان، یعنی زری ہے حضرت معصومہ کے درمیان ان کی قبر ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ برجردی اپنے وقت کے بہت بڑے مرجع ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی مرجع نہیں تھا، یعنی ان کی علمی جلالت اور ان کے مقام کی وجہ سے کسی نے رسالہ نہیں لکھا، کہا یہ ہے
تو پھر ان کی موجودگی میں کوئی اور عالم نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کہے میری تقلید کرو. ان کی آنکھوں میں درد شروع ہوا. بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا اور ان کی اپنی سوانح حکمرانی میں بھی یہ واقعہ درج ہے. میں استاد شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کے ہاں بھی یہ بات پڑھی ہے. تو جب آنکھوں میں درد ہوا تو ڈاکٹروں نے بڑا علاج کیا, لیکن آنکھ کا درد ٹھیک نہیں ہوا. کافی عرصے تک یہ درد باقی رہا اور آنسو بہتے تھے اور وہ اچھی طرح سے پڑھ نہیں پاتے تھے. جب ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئے تو غالباً ذی الحج کا مہینہ ہوگا, کہا کہ اب میں علاج نہیں کرواتا, اب ذرا ٹھہرو, محرم کا انتظار کرو. محرم کے دن آئے, تاسوعہ کو, تاسوعہ یعنی 9 محرم. تو اپنے بیت سے نکلے, حرم حضرت معصومہ میں تشریف لائے اپنے حواریوں کے ساتھ. آ کر ذریح کے سامنے سین میں کھڑے ہو گئے. یہاں سے دستے آتے, سیرہ زری کرتے یا حسین کہتے اور آگے نکل جاتے. آپ کو معلوم ہے, آپ بھی کرتے ہیں. اور عراق اور ایران میں بھی یہ ہے کہ عاشورہ اور 9 محرم کو لوگ اپنے چہروں پر, اپنے کپڑوں پر گارا ملتے ہیں, مٹی ملتے ہیں, اپنے آپ کو غم کی تصویر بنا کر میدان میں آتے ہیں. لیکن چونکہ عشق ہے, چونکہ عقیدہ ہے, چونکہ پاکیزگی ہے, اس پاکیزگی کی وجہ سے جب اس طرح سے آتے ہیں تو ماحول بدل جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ آ کر کھڑے ہو گئے, یہاں سے دستے آتے تھے, گزر جاتے تھے. جب آخری دستہ گزر گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر نیچے سے مٹی اٹھا لی. نیچے سے کون سی مٹی؟ ان عزاداران سید الشہداء کے جسم سے گرنے والی اور ان کے قدموں سے ٹکرانے والی مٹی. وہ مٹی اٹھائی, اٹھا کر اپنے دونوں آنکھوں سے لگائی. لگانے کے بعد گھر چلے گئے. اب یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کو اپنی آنکھوں میں کبھی بھی درد محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ عزادار حسین کے قدموں کی مٹی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے. اگر ہم اور آپ جیسے گناہگار ترین لوگ, ہم لوگ واقعی گناہگار ہو گئے, اگر حسین ابن علی کے غم میں سیاہ پوش اور خاک آلود ہو جائیں اور اس شخصیت کے عشق میں اپنے آپ کو جس مٹی سے ہم مس کرتے ہیں اس مٹی میں اگر اللہ یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے تو خود حسین ابن علی میں کتنی تاثیر ہوگی. خود حسین ابن علی کی اپنی قبر اطہر کی مٹی میں کتنی تاثیر ہوگی. لہذا یہ جو ذکر حسین ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں, اس کو کبھی بھی کم رنگ نہ ہونے دیں. کبھی بھی عشق کے ساتھ یہ کریں, اخلاص کے ساتھ یہ کریں. چونکہ عزاداری سید الشہداء اور مجالس حسینی میں جو چیز معیار ہے وہ آپ کے قلب کی پاکیزگی ہے. آپ کے ممبر پر بیٹھا ہوا خطیب نہیں ہے, معروف خطیب ہو تو قبول ہو, معروف نہ ہو تو قبول نہ ہو, یہ نہیں ہے. بڑا عالم ہو تو مجلس قبول ہو, چھوٹا ہو تو قبول نہ ہو, یہ نہیں ہے. پیسہ زیادہ خرچ کیا جائے, تبرکات زیادہ بانٹے جائیں, نیاز زیادہ بانٹی جائے تو وہ عزاداری قبول ہو ورنہ نہ ہو, یہ نہیں ہے. لوگ زیادہ آئیں تو قبول ہو, لوگ کم آئیں تو قبول نہ ہو, یہ نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ عشق کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ انسان اس عزاداری سید الشہداء کی مجلس میں شریک ہو. 2 بندے ہی کیوں نہ ہو, اس کے اثرات اتنے دور تک چلے جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. صلوات علیہ محمد تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. صلوات علیہ محمد. ایک اور پھر ذرا صلوات بھیجیں پر محمد والے. کل کچھ باتیں ہوئی آپ کی خدمت میں ولایت کے حوالے سے, امام اصغر کے حوالے سے, امام اصغر کی اس عالمی حکومت کے حوالے سے, اور وہ ساری باتیں ہوئی روایات کی روشنی کہ شیعہ اور سنی سب اس ہستی کی آمد کے حوالے سے متفق ہیں اور پھر ان کی حکومت عالمگیر ہے اور اس عالمگیر حکومت کی طرف
عالم بشریت رواں دواں ہے اور ہم اس عالم بشریت کا حصہ ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ ہم اور باقی تمام انسانوں میں، ہم میں اور باقی تمام مسلمانوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آئیں گے تو دیکھیں گے، امام مہدی نے آنا ہے لیکن جب آئیں گے تو دیکھیں گے۔ لیکن ہمارا مکتبی جو عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو آئیں گے تو دیکھیں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اس جد و جہد کے پابند ہیں، ہم اس ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کے پابند ہیں، ہم اس ظہور کے لیے محنت کرنے کے پابند ہیں، ہم اس ہستی کی آمد کے سلسلے میں ان کی آمد کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے پابند ہیں۔ ہم شعوری انتظار میں ہیں، لاشعوری نہیں۔ ہم ارادتاً انتظار میں ہیں، غیر ارادی نہیں۔ ہم شعوری طور پر اپنے پورے وجود کے ساتھ ہر لمحے اس انتظار میں گزار رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی آئے، ہو سکتا ہے صبح آئے۔ یہ انتظار ہے ہمارے یہاں، باقیوں کے یہاں یہ انتظار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ہستی کو مانتے ہیں، اس ہستی کو منتظر مانتے ہیں۔ ہم منتظر ہیں، وہ منتظر یعنی انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہے۔ منتظر کا انتظار ہم منتظر کر رہے ہیں، لیکن اس منتظر اور اس منتظر کے درمیان رابطہ کیسا ہے؟ لاشعوری ہے یا شعوری؟ شعوری رابطہ ہے، شعوری رابطہ۔ شعوری رابطے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم ارادتاً اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنے ارد گرد موجود عزیز اور اقارب کو شعوری طور پر تیار کرنے کے پابند ہیں کہ امام نے آنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قافلے سے پیچھے رہ جائیں، ایسا نہیں وہ آئیں گے اعلان کریں گے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کی آمد کا جو ہدف ہے اس ہدف تک پہنچنا ہماری شعوری، شرعی، دینی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہدف کیا ہے جس تک انہوں نے پہنچنا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ زمین پر عدل قائم ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ شیعہ اور سنی دونوں روایات میں یہ مشترکہ ہدف ہے، یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ یہ شیعہ بھی کہتے ہیں اور سنی بھی کہتے ہیں، دونوں کی ہمیں یہ روایت موجود ہے کہ وہ ہستی جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی کے ذریعے سے جو کام کرے گا وہ کیا ہے؟ زمین کو عدل سے، انصاف سے، سچائی سے اور الہی اقدار سے، ویلیوز سے، اخلاق اسلامی سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے زمین برائیوں سے بری ہوگی۔ یعنی ان کی آمد کا مطلب برائیوں کا خاتمہ ہے، ان کی آمد کا مطلب اچھائیوں کا فروغ ہے، ان کی آمد کا مطلب ناانصافی کا روکنا ہے، ان کی آمد کا مطلب انصاف کی فراہمی ہے، ان کی آمد کا مطلب مظلوم کی دستگیری ہے، اور ان کی آمد کا مطلب ظالم کی کلائی پکڑ کر موڑنا اور توڑنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ان کی آمد کا مطلب یہ ہے۔ اگر ان کی آمد کا مطلب یہ ہے اور میں ان کا منتظر ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ شرعاً میری ذمہ داری کیا ہے؟ دینی اقدار کے لحاظ سے، دینی احکام کے لحاظ سے، کہ میں ہر وہ کام جس کے لیے وہ آ رہے ہیں اس کا بیج بوؤں، اس کی بنیادیں فراہم کروں، اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کروں، اس کے لیے نئی نسل کو آمادہ کروں، اس کے لیے اپنے بچوں، اپنے محلے کے بچوں، اپنی بستی کے بچوں، اپنے اسکولوں کے بچوں، اپنے مدارس کے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں یہ شعور پیدا کروں کہ وہ سب کے سب
خود کو اپنے زمانے کے اس مہدی منتظر اور مہدی برحق کی آمد کے لیے تیار کریں اور کہیں کہ مولا آپ آئیے، ہم تیار ہیں۔ تیاری کا کیا مطلب ہے؟ ہم تیار ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی بے پردہ خاتون اٹھ نہیں سکتی۔ میری نگاہوں کے سامنے بھی بے پردگی کو عام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آئیں گے تو ان کے سامنے کوئی بھی طاقتور کسی کمزور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری نگاہوں کے سامنے بھی اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میری ذمہ داری ہے کہ اس طاقتور کو جتنا مجھ میں توانائی ہے میں روکوں اور اس کمزور کی مدد کروں۔ میری آنکھوں کے سامنے لوگ کٹے، میں اس کی حمایت میں لب نہ کھول سکوں تو میں مہدوی انسان نہیں ہوں۔ میری نگاہوں کے سامنے معاشرے کے اندر میری ناموس پر، میرے عقیدے پر، میرے دین پر، میرے افکار پر، میری آزادی پر، میری عبادات پر، میری مسجد پر، میرے عقائد پر حملہ ہو اور میں یہ کہہ کر خاموش رہوں کہ فلان یہ کرے، فلان یہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہوں۔ جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے وہ مہدوی مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں بجا لاتا ہے۔ ایک روایت ہے این العمار، کس کی روایت ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ امیر المومنین 3 جنگوں میں کھڑے رہے، جمل میں، نہروان میں اور صفین میں۔ ان 3 جنگوں میں سے صفین کی جنگ میں امیر المؤمنین کے جان نثار ترین ساتھی مالک اشتر جیسے لوگ، عمار یاسر جیسے لوگ کام آ گئے۔ یہ رسول اللہ کے اصحاب تھے، پاکیزہ ترین اصحاب تھے، بزرگ ترین اصحاب تھے، 90 سال کی سال سے زیادہ کی عمر کے اصحاب تھے۔ عمار یاسر کی کیا عمر تھی جب علی کے ساتھ میدان جنگ میں تلوار لے کر کھڑے تھے؟ پڑھایا آپ نے؟ سوچا آپ نے؟ جب عمار یاسر علی ابن ابی طالب کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے تھے تو ان کی عمر تاریخ نویسوں نے جو کم سے کم لکھی ہے وہ ہے 92 سال۔ کتنے؟ 92 سال۔ آپ پوچھیں، آپ قرآن میں آیا ہے کہ جو ضعیف ہوں، جو بوڑھے ہوں، ان پر تو جہاد واجب ہے ہی نہیں، آپ کیوں آئے؟ وہ کہیں گے یہ بڑھاپا کیسا جو مجھے علی کا ساتھ دینے سے روکے، وہ جوانی کس کام کی جو علی کے رستے میں چلنے سے مجھے روکے، وہ بڑھاپا، وہ زندگی، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ شہرت، وہ میری زندگی کی خواہشیں کس کام کی اگر میں علی اور آل علی کے رستے میں کھڑا نہ ہو سکوں اور دشمنان علی کی آنکھوں کا کانٹا نہ بن سکوں۔ زندگی وہ ہے جو علی کے رستے میں کام آئے، موت وہ ہے جو علی کے رستے میں انسان کھڑا نہ رہ سکے اور زندگی سمجھ کر موت کی طرف جائے۔ وہ حیات نہیں ہے، وہ ممات ہے جس میں علی نہ ہو۔ وہ موت ہے جس میں انسان اپنے کھائے پیے حیوانات کی طرح سے، لیکن اس کی زندگی میں علی نہ ہو اور علویت نہ ہو، مہدی نہ ہو اور مہدویت نہ ہو۔ اس لیے امام عصر کے منتظرین کی خصوصیات میں یہ ہے کہ وہ باشعور ہیں۔ کل جبل الراسخ، کوہ استقامت، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، راسخ کہتے ہیں کھڑے۔ یہ جو آپ کے ملیح آباد کی پہاڑیاں ہیں، ہزاروں سال سے یہ پہاڑیاں اسی طرح سے کھڑی ہیں۔ طوفان آئے یہ پہاڑ کھڑے، زلزلے آئے یہ پہاڑ کھڑے ہیں، سیلاب آئے یہ پہاڑ کھڑے ہیں، بڑے سے بڑی مشکل آئے یہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ لوگ چلے گئے، ختم ہو گئے، لیکن پہاڑ کھڑے ہیں۔ روایت کہتی ہے علی والا مومن، مہدوی مومن وہ ہوتا ہے جو کل جبل الراسخ،
المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. مؤمن علی وہ ہے جو ان تمام طوفانوں کے مقابلے میں اس پہاڑ کی طرح سے ایسے کھڑا ہو جائے کہ سارے طوفان، ساری مصیبتیں اس سے ٹکرا کر یا پاش پاش ہو جائے یا ادھر ادھر سے آگے نکل جائے، لیکن وہ مومن اپنے اس مقام پر، اپنے اس عہد پر، اپنے اس وعدے پر، اپنے اس نظریے پر، اپنے اس عقیدے پر، اپنے اس دین پر ایسے کھڑے رہے کہ کوئی بڑے سے بڑا طوفان اس کو ہلا نہ سکے. کون؟ علی کا شیعہ. آپ نے شہر میں بڑے امتحانات دیے ہیں. کچھ لوگ چلے بھی گئے جن کی مصیبتیں تھیں، جن کی مشکلات زیادہ تھیں، چونکہ تمام لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. جو لوگ ہیں یہ واقعی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں میدان میں. یہ جو کھڑے ہیں میدان میں ان کی قدر بہت زیادہ ہے. اس ایمان میں مزید اضافہ کریں، اس کو تقویت پہنچائیں، پریشان نہ ہو. جو یورپ چلا گیا اس نے بھی مرنا ہے، جو یہاں پر رہ گیا اس نے بھی مرنا ہے، لیکن سمندر میں اچھی زندگی کی تلاش میں مرنے والا کہاں؟ اور علی کی راہ میں سینہ تان کر، علی کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر، اس لعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سینے پر گولی کھا کر علی کا دیدار کرتے ہوئے مرنے والا کہاں؟ آسمان زمین کا فرق ہے. آسمان زمین کا فرق ہے دونوں میں. آسمان زمین کا. یہ علی کے نام پر وہ ساری مصیبتیں تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اور وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کہیں اور نکل جاتا ہے. اچھے زندگی بچانا فرض ہے، ایسا کوئی شک نہیں، لیکن قیمت اس کی دین نہیں ہونا چاہیے. زندگی قیمتی ہے، زندگی بچانے کا حکم ہے، ہم اپنی زندگی بچانے کے پابند ہیں، لیکن قیمت دین نہیں ہے. اگر دین اور زندگی میں سے اختیار کرنا پڑے تو پھر ایک مومن علی کے سامنے اختیار دین ہوتا ہے، زندگی نہیں. زندگی وہ قربان کرتا ہے لیکن اپنے دین کے راستے پر استقامت دکھاتا ہے. دروازے کے من محمد والی یہ جو ہم مہدوی حوالے سے بات کر رہے تھے، امام عصر کے ظہور کے انتظار کے حوالے سے کل بات ہوئی، انہی روایات کی روشنی میں ذرا آج دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر ٹائم ختم ہو جائے. ایک اور پھر اونچی آواز سے سماعت بھیجیں تک محمد تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے میں کیا عرض کروں. دیکھیے، ایک ہے افسانوی شخصیت، مثلا ہم کہانی میں پڑھتے ہیں، داستانوں میں پڑھتے ہیں اور ناولوں میں پڑھتے ہیں. افسانوی شخصیت ہمارے ذہن میں ایک کردار بن جاتا ہے. جیسے بعض اوقات فلمیں کسی افسانوی شخصیت کی ارد گرد گھومتی ہیں اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جیسے بچوں کے لیے ٹارزن کی کہانیاں ہوتی ہیں، ٹارزن کی کہانیاں بچوں کے ذہنوں میں ایک ہیرو کی تخلیق کے لیے لکھی جاتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے اس طرح کے کردار ہیں جو ان بچوں کی تربیت کے لیے لوگ بناتے ہیں اور ان کو خارق العادہ، ان صفات کا مجموعہ بنا دیتے ہیں جن کو دیکھ کر بچے ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے شعور میں آتے ہیں دیکھتے ہیں نہیں وہ تو صرف افسانہ ہے، وہ صرف کہانیوں میں ہے، وہ حقیقی دنیا کا کردار نہیں ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہیروز دیے ہیں. جو ہیروز اللہ نے دیے ہیں وہ ان ہیروز کی نسبت ان صفات کا حامل ہے جن صفات کا کوئی انسان اور کوئی بنی نوع بشر کا فرد کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے ہیروز، ان ہیروز کی ابتدا نبی کریم سے ہوتی ہے اور انتہا امام عصر پر ہوتی ہے. ابتدا نبی کریم اور انتہا امام عصر. یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے سے جو جڑتا ہے، چاہے علی سے جڑے ان کے زمانے میں، چاہے عصر مجتبیٰ سے جڑے ان کے زمانے میں،
چاہے امام حسین سے جڑے ان کے زمانے میں، چاہے امام حسن سے جڑے آج کے زمانے میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام حسن ہوں تو میں جڑوں، نہیں. میں سمجھاؤں گا کیسے. امام حسن سے اگر کوئی انسان جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. آج کے دور میں ابھی آپ نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے ایک شخصیت کی شہادت کا سنا، آپ نے یہاں پر بھی سنا، پوری دنیا میں سنا گیا. کون تھے؟ قاسم سلیمانی. سنا ہے نا آپ؟ میں امریکن اینٹی وار بڑی سیاسی شخصیت کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا. خود مسیحی ہے، عیسائی ہے، لیکن شہید قاسم سلیمانی کی شہادت پر اس نے ٹویٹ کیا. مسیحی امریکی، پاکستانی نہیں، مسلمان نہیں، کوئی موحد نہیں، مسیحی. اس نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ایک ایسا ہیرو جو اس دنیا میں بھی آزاد انسانوں کا ہیرو تھا اور وہ چلا گیا جنت، اور جنت میں بھی اہل جنت کا ہیرو ہے. میں نے جب یہ ٹویٹ پڑھی تو میں نے کہا یہ ٹویٹ کیا کس نے ہے؟ کس نے یہ ٹویٹ کیا ہے؟ دیکھا ایک اینٹی وار امریکن ایک اسکالر ہے جس نے یوں شہید قاسم سلیمانی کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن ہم ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہیں ہم پر یہ عذاب نہ آئے، وہ عذاب نہ آئے، کہیں ہمیں یہ نہ کر دیا جائے، وہ نہ کر دیا جائے، کہیں ہمیں اس کیمپ سے نہ ملا دیا جائے، کہیں ہمیں اس کیمپ سے نہ ملا دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ دوگانگی. انسان یا ادھر ہے یا ادھر ہے، یا حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے. درمیان میں کھڑے ہو کر کبھی ادھر اور کبھی ادھر کا نام مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. نفاق کچھ اور نہیں ہے. نفاق کیا ہے؟ ادھر جاؤ تو ان کے رنگ میں رنگ جاؤ اور ادھر آؤ تو ادھر ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میرے پاس کچھ انہی دنوں جب قاسم سلیمانی شہید ہوئے تو اسلام آباد میں فوری طور پر ایک رد عمل آیا. میں اس دن اسلام آباد میں تھا، مظاہرے میں شریک ہوا، وہاں پر تقریریں ہوئی تو ٹی وی پہ وہ سرخیاں چل گئیں کہ ہم نے جب وہاں پر بات کی تو کہا کہ بھئی قاسم سلیمانی وہ انسان تھا جس نے اس پورے خطے کے اندر طاغوت کو ناخن چلے چپایا ہے، لہذا اس شخصیت کے خون کا انتقام صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اس پورے خطے سے امریکی اور طاغوتی فورسز کو نکال دیا جائے اور تمام مسلمانوں کو اس نہج پر سوچنا چاہیے. جب یہ بات کی تو یہ ٹی وی چینل میں چل پڑی. اگلے دن کچھ ہمارے فرشتے آ گئے. فرشتوں کو آپ جانتے ہیں، فرشتے آئے، بڑے افسران آئے. اچھا جی آپ لوگوں کے کیا ارادے ہیں؟ کوئی ارادہ نہیں لگا. وہ آپ کی تقریر اور یہ جو ٹی وی پہ یہ چل پڑا اور اب جو ہے ذرا تشویش کی فضا ہے. میں نے کہا بھائی یہ مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ممالک کو باہر کی ان نجس قوتوں کے نجس قدموں سے پاک کریں اور اپنی آزادی اور حریت کا ثبوت دیں. یہ بات ہوئی تو کچھ دیر بعد موضوع بحث ٹھہرا قاسم سلیمانی. تو میں نے کہا آپ قاسم سلیمانی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ فوجی افسر، آرم سروس اور سینئر افسر. کہنے لگا میں سچ بتاؤں، میں نے کہا کہ ہمیں جنگی ماہرین کے حوالے سے بڑے بڑے ہیروز کے قصے ہمارے کورسز میں پڑھائے جاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور میں بڑے بڑے قصے پڑھے ہیں. لیکن یہ میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب ہم قاسم سلیمانی کی زندگی کے نشیب و فراز اور دنیا کے تمام ان خطوں میں جہاں استقبال، استعمار، طاغوت سے جنگ کا میدان گرم ہے، وہاں پر جب ہم اس شخصیت کے رول اور کردار کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ افسانوی شخصیات تھیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حقیقی معنوں میں زمین پر ایک ایسا جرنیل موجود تھا جس میں اتنی خصوصیات تھیں کہ اس نے جہاں قدم رکھا وہاں پر استعمار کے پیر اکھاڑ کر پھینک دیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آن سروس ایک افسر ہے. میں اس سے
سے زیادہ کیا بتاؤں آپ کی. کہنے کا مطلب یہ ہے جرأت، حوصلہ، ہمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مکتب کو، آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کے اس دین کو، آپ کے اس رستے کو جس کا تعلق حسین ابن علی سے، جس کا تعلق سید الشہداء سے، جس کا تعلق امیر المؤمنین سے، جس کا تعلق امام حسن سے ہے، اس مکتب کے اندر اتنی پوٹینشل، اتنی طاقت، اتنی استعداد رکھی ہے کہ اس مکتب کے اندر اگر کسی کی تربیت آج بھی ہو تو وہ پورے عالم میں اتنا بڑا ہیرو بن کر ابھر سکتا ہے. آپ کی آئیڈیالوجی کا کمال ہے، آپ کے اس عقیدے کا کمال ہے، اس رستے کی پاکیزگی کا کمال ہے. اب جس رستے میں ایک غیر معصوم انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، اس رستے پر ہدایت کرنے والی وہ ہستی جس کو ہادیان دین میں سے اللہ نے شمار کیا ہے، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کیا ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں معنوی حوالے سے امام عصر سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. یہ یاد رکھیے کہ امام زمان صرف تصور نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پردے کے پیچھے ہے، کہیں پر ہے، آئیں گے تو دیکھیں گے. نہیں، میں نے پرسوں رات غالباً زیارت کا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. آج آپ سے عرض کروں گا کہ جب کبھی آپ کو موقع ملے زیارت ناہیہ ضرور پڑھیں. آپ سے عرض کروں گا جب کبھی آپ کو موقع ملے امام عصر سے متعلق زیارت آل یاسین ضرور پڑھیں. جب بھی آپ کو موقع ملے ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعلق زیارت جامعہ کبیرہ ضرور پڑھیں. آپ کی روح کے اندر بزرگی پیدا ہوگی، آپ کی سوچ اور فکر کے اندر علو اور بلندی پیدا ہوگی، آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر اپنے عقیدے پر ایمان پیدا ہوگا. اس کے نتیجے میں یہ جو معاشرے میں چھوٹے بڑے ادھر ادھر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ اپنی ٹھوکر پر رکھیں گے. بڑے سے بڑے قدم کے لیے آپ کو اللہ ہمت بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا، اور آپ کے ایمان کی سطح بھی اتنی بلند ہو جائے گی انہی زیارات کے نتیجے میں. کیوں؟ یہ زیارتیں تربیت گاہ، یہ زیارتیں شعور انسانی کو اجاگر کر کے انسان کو معراج انسانی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ زیارتیں معرفت ائمہ اطہار کا ذریعہ ہے. آج ہم جس شخصیت کی حکومت میں ہیں، حکومت تو شخصیت کی ہے امام عصر کی تمام عالم پر. کیسے؟ وہ تو غیب میں ہے، ہاں وہ غیب میں ہے، لیکن ذرا غور کیجیے. آپ لوگوں نے سورہ انا انزلنا آپ سب میں سے سب کو میرا خیال یاد ہوگی. کوئی ایسا ہے جس کو انا انزلنا کی سورت جو ہے یاد نہ ہو؟ سب کو یاد ہوگی اور بہت اچھی طرح یاد ہوگی. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کبھی اس اینگل سے بھی قرآن پڑھیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یعنی کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، ایک لیلۃ القدر ہے. قرآن کو اللہ نے لیلۃ القدر میں زمین پر ذرا اونچی آواز سے بولے، زمین پر نازل کیا، اتارا. لیلۃ القدر یعنی شب قدر. ایسا ہی ہے. آپ شب قدر میں کیا کرتے ہیں؟ شب قدر میں احیا کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، قرآن سر پر اٹھاتے ہیں اور ائمہ کا نام لیتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں اور عمل قرآن انجام دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. شب قدر کی قیمت آیا قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یا شب قدر اور ہے، قرآن کا نزول اور ہے، اور دونوں چیزوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک شب قدر ہے. شب قدر کی صفت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک ایسی رات چاہے قرآن اترے یا نہ اترے. میں بڑا حساس نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں. چاہے قرآن اترے یا نہ اترے، شب قدر ہے. قرآن کے اترنے کی وجہ سے شب قدر نہیں آئے.
توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میں نے اس گلاس میں آب زمزم ڈالا. اللہ کہتا ہے میں نے اس رات میں قرآن اتارا. آب زمزم ایک الگ حقیقت ہے اور رات یا یہ برتن ایک الگ حقیقت ہے. یہ برتن اپنی جگہ موجود ہے, قرآن اپنی جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس شب کو قرآن مجید کو زمین پر اتارا ہے. یعنی شب اپنی جگہ موجود ہے. شب کی عظمت اور اہمیت قرآن کے نزول کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ خود اس شب کے اندر یہ عظمت موجود ہے کہ اس شب کی قیمت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب وہ رات جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے, کیا اب بھی وہ رات ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. نبی کریم سے پہلے بھی وہ رات تھی یا نہیں تھی؟ تھی یا نہیں تھی؟ آپ ساتھ چلیں نا تاکہ مجھے پتا چلے آپ بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں. ذرا صلوات بھیجیں محمد والے. اور سورت پر غور کریں. سورت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ نبی کریم کے آنے کے بعد یہ رات بنائی گئی ہے. نہیں, یہ رات ہے. سال کی ان 365 راتوں میں سے ایک رات ہے, اور وہ رات ہے پہلے دن سے ہے, اور اس پہلے دن سے یہ رات موجود ہے. ہر سال آتی ہے, ہر سال آتی ہے. اللہ نے اس رات میں نبی کے دور میں کیا کیا؟ قرآن نازل کیا. تو قرآن نازل ہو یا نہ ہو, وہ رات اپنی اس عظمت کے ساتھ ہمیشہ موجود رہی ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا سمجھیے اور آگے بڑھیں. ہمیشہ موجود تھی وہ رات اور ہمیشہ موجود رہے گی وہ رات. اس قرآن کی سورت کی روشنی میں صرف اتنا ہوا کہ اس شب میں اللہ نے قرآن کو اتارا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ. اب یہاں وما ادراک, تم کیا جانو. قرآن کے بارے میں نہیں ہے, رات کے بارے میں ہے. تم کیا جانو ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ اب آگے بڑھیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے یہ شب قدر بہتر رات ہے. قرآن نے یہی کہا. کیوں؟ کیوں؟ اگلی آیت کیا ہے ذرا پڑھیے. تنزل الملائکۃ والروح. تنزلو کا کیا مطلب ہے؟ تنزلو یعنی مسلسل, ہمیشہ نازل ہوتے رہتے ہیں. قرآن کے ساتھ نازل نہیں ہوئے. قرآن ایک ہی دفعہ ہے جو شب قدر میں نازل ہوا. اس صورت میں اللہ کہتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح, ہمیشہ اس رات میں. تنزلو یعنی ہمیشہ, استمرار کے معنی میں ہے تنزلو. ہمیشہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح, اور روح نازل ہوتی ہے. ملائکہ کون ہے اور روح کون ہے؟ ملائکہ یعنی تمام عالم خلقت کے حوالے سے ہر نعمت کو, ہر زندگی کی ضرورت کو خلق خدا تک پہنچانے پر جتنے بھی مأمور ملائکہ ہیں ان کے نزول کی شب ہے یہ. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ دیجیے, توجہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تنزل الملائکۃ, وہ سارے ملائکہ. ملک یعنی ایک, ملائکہ یعنی وہ سارے فرشتے. کون سے فرشتے؟ جو مأمور ہیں کس بات پر؟ یعنی انسانوں, حیوانوں, فضاؤں, زمینوں, مچھلیوں, پرندوں, کیڑوں, تمام تر وحوش, تمام تر جانور, تمام تر زیرو, تمام تر غیر زیرو, جتنی بھی خلقت ہے اس عالم میں, ان تمام
روزی کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ ان تک روزی پہنچاتا ہے، اور وہ جو روزی پہنچاتا ہے معین کرتا ہے کہ اس رات میں کس کو اگلے سال کیا کچھ ملنا ہے. اس میں انسان بھی شامل ہے، اس میں درخت بھی شامل ہے، اس میں آپ کے گھر میں پلنے والے جانور اور پرندے بھی شامل ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے بھی شامل ہیں، اس میں ساری مخلوقات شامل ہیں. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ ان میں سے کوئی روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے، کوئی سانس پہنچانے کا ذمہ دار ہے، کوئی توفیق عبادت دینے کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی اور کام کا ذمہ دار ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے میری جتنی بھی ضرورتیں ہیں، میرا دیکھنا میری ضرورت ہے یعنی بینائی، میرا سونگنا میری ضرورت ہے یعنی نفس تنفس، میری سماعت میری ذمہ داری ہے یعنی میرے سننے کی طاقت، میرے دل کے دھڑکنے کا جو عمل ہے یہ میری ذمہ داری، میری ضرورت ہے. دل دھڑکے گا تو میں زندہ رہوں گا. اسی طرح سے میری تعلیم، میری معرفت، میرا علم، میری خوراک، میرا پانی، میرا سفر، میری شہرت، میری بیماری، میری صحت مندی، جتنی بھی چیزوں کا تعلق ایک مخلوق کی زندگی کے شب و روز سے ہے، ان تمام چیزوں کے مہیا کرنے کی ذمہ داری ان فرشتوں کی ہے جن کو اللہ مأمور کرتا ہے کہ میرے بندے تک یہ چیزیں تم نے پہنچانی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. ملائکہ نازل ہوتے ہیں کب؟ ہر شب قدر میں، ہر شب قدر میں. والروح، اور روح بھی نازل. روح کون ہے؟ ان تمام ملائکہ کے سردار کا نام روح الامین ہے. جو ہے ان تمام ملائکہ کے سردار کا نام، یعنی ملائکہ کا الگ سے تذکرہ کیا اور روح کا تذکرہ الگ سے کیا، اور فرمایا کہ روح بھی نازل ہوتی ہے یعنی روح الامین، اور ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں. یہ سارے نازل ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم تھے تو کس پر نازل ہوتے تھے؟ جی نبی کریم پر نازل ہوتے تھے. کوئی شک تو نہیں ہے نا اسے. نبی کریم پر نازل ہوتے تھے تمام مخلوقات کی روزی کا تعین لے کر. اس لیے کہا اس رات دعا مانگو تاکہ جو تم مانگو وہ قبول ہو، اور جو قبول ہو وہ لے کر وہ نازل ہو. توجہ ہے؟ اس لیے کہا کہ یہ رات عبادت میں گزارو. اب نبی کریم سے پہلے بھی تو یہ رات تھی، نبی کریم سے پہلے بھی تو ملائکہ نازل ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے؟ قرآن کی آیت کہتی ہوتے تھے. نبی کریم بھی ہوتے تھے اور نبی کریم سے پہلے بھی ہوتے تھے. کس پر ہوتے تھے؟ سوال ہے یا کس پر ہوتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ہستی ہر زمانے میں اس عالم میں اس کا موجود ہونا ضروری ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان اللہ سے روزی لے مخلوق تک پہنچائے. بات واضح ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنی ایک حجت کو قائم رکھا ہے زمین کے اوپر. یہی وجہ ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا. اگر حجت خدا نہ ہو، اگر خلیفہ خدا زمین پر نہ ہو، اگر اللہ کی دلیل زمین پر نہ ہو، اگر اللہ کا ولی زمین پر نہ ہو تو زمین تباہ اور برباد ہو جائے. زمین کو زمین رہنے کے لیے ضرورت ہے اللہ کا ولی زمین پر ہو. اہل زمین کی آباد کاری کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ولی زمین پر ہو. نبی کریم سے پہلے وہ انبیاء، وہ ہستیاں جن کا اللہ نے تعین کیا، اس کے بعد نبی کریم خود. اب نبی کریم کے بعد بھی وہ راتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ تو وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ہوتے ہیں. اگر وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کبھی آپ پر کوئی فرشتہ نازل ہوا نہیں؟ وہ مجھ پر بھی نہیں ہوا تو کس پر ہوتا ہے؟ کسی کو ہونا چاہیے جس پر وہ نازل ہو.
جس کے سامنے وہ مخلوق کی روزی لے کر آئے، جس کے سامنے تمام مخلوقات کی قسمت کے فیصلے رکھے. کون؟ روح الامین اور ملائکہ، جن کے نزول کے حوالے سے سورۃ القدر میں آپ پڑھ رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر. من کل امر کا کیا مطلب ہے؟ تمام امور. تمام امور، تمام امور یعنی عالم خلقت سے متعلق تمام امور لے کر وہ آتے ہیں. اب کسی ایسے فرد کا ہونا ضروری ہے جو اللہ کے اذن سے ان تمام امور کی مدیریت کرے، مینجمنٹ کرے اور خلق خدا تک وہ پہنچائے اور تقسیم کرے. اس مقسم اور اس مدیر اور اس مدبر اور اللہ کی اس حجت کو آج کے دور میں ہم امام زمان کہتے ہیں. وہ امام زمان غیب میں چھپی ہوئی کوئی ہستی نہیں ہے. وہ اللہ اور بشر کے درمیان، اللہ اور مخلوق کے درمیان وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا یہدون بامرنا، ہدایت وہ دیتے ہیں ہمارے امر سے. وہاں پر کہا من کل امر، تمام امور کو لے کر. تو گویا اس عالم میں جتنے بھی خلقت کے مظاہر موجود ہیں، مخلوقات موجود ہیں، ان کی ہدایت امر خدا کے ذریعے سے کرنا اس حجت خدا کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے زمین پر اپنا ولی بنایا ہے، اور اسی ولی کا نام مہدی منتظر ہے. جماعت رکھیے محمد والا. اب آپ سوچئے وہ جو میں نے جمعے کے دن کی زیارت کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، میرا سلام ہو آپ پر اے اللہ کی آنکھ جو زمین اور اہل زمین کو دیکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اثر یہاں پر موجود ہے، ہم ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. ہمارا کوئی عمل ان سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارا روز ہو یا شب، دن ہو رات، صبح ہو یا شام، ہم جس بھی کیفیت میں ہیں ہم پر اللہ کی نگاہ ہے، اور اللہ کی اس نگاہ کا نام مہدی منتظر ہے. جس مکتب میں ایک ایسے امام، ایک ایسے ولی، ایک ایسے ہادی، ایک ایسے رہنما کا تصور موجود ہو، اس مکتب کے لوگ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں. ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس لیڈر کے پیچھے، کبھی اس لیڈر کے پیچھے نہیں. ان سب کی نگاہ یا اس شخصیت پر ہوتی ہے یا اس کے نائب پر ہوتی ہے جو اس تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے. سمجھ رہے آپ کی؟ میں علامہ ہلی کے حوالے سے یہ واقعہ کہیں پر میں نے پڑھا. ایک دن کوئی شخص آیا، قبیلہ آیا، قبیلے کے سربراہ کہا کہ ہاں ہم آپ کے مقلد ہیں، ہمارے گھر ہماری بہو تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس وقت جو ہے وہ جانکاری کے عالم میں، اور اس وقت ہمیں یقین ہے کہ وہ دنیا سے جا چکی ہے. اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ہم کیا کریں؟ اس کا پیٹ چیر کر فقہی حوالے سے شرعی ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ بچے کو نکال لیں یا پھر ساتھ میں ایسے ہی دفن کر دیں. علامہ یہ فقیہ ہے، معصوم نہیں ہے. فقیہ اور مجتہد دین کی ان آیات اور روایات سے حکم کا استنباط کرتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی غلطی بھی کرے، امکان ہے. لہٰذا جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ تفحص کیا، کچھ تدبر کیا، کچھ غور و فکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، میت کا پیٹ چیرنا فلان فلان روایات کے تحت درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہی دفنا ہو. 2-4 دن گزر گئے، اس قبیلے کے وہی لوگ دوبارہ آئے، آ کر علامہ ہلی کے قدموں میں بیٹھ گئے، بڑی عزت، بڑی تکریم، کہا کہ آپ نے ہماری ایک بہت بڑی مشکل آسان کر دی. ہماری بہو تو مر گئی لیکن ہمیں ایک زندہ بچہ دے کر گئی. وہ کیسے؟ کہا کہ وہ جو ہم دفنانے گئے تو آپ کا قاصد پیچھے سے آیا ہمارے پاس،
تو اس نے ہمیں کہا کہ آقا نے حکم فرمایا ہے کہ نہیں پیٹ چیرو اور بچے کو نکال لو، تو آپ کے حکم پہ ہم نے بچے کو نکال دیا، وہ زندہ رہ گیا، اب ہم اس کو پال رہے ہیں، ہم سے اللہ نے ہماری بہو تو دے دی لیکن ہمیں ایک زندہ بچہ دے دیا، اس لیے ہم آپ کے پاس آپ کے اس قاصد بھیجنے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ ہم بھی پریشان ہو گئے، ان سے تو کچھ نہیں کہا، تنہائیوں میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بعد وہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ جب یہ فیصلہ کیا تو امام سے رابطہ ہوا، فرمایا کہ نہیں تم فتویٰ ضرور دو، جہاں تم سے کوئی غلطی ہوگی ہم ہیں تمہاری ہدایت کے لیے، ہم ہیں تمہاری ہدایت کے لیے۔ امام عصر وہ ہستی ہے جو موجود ہے، ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے، ایک فقیہ کی ہدایت کے لیے وہ آتے ہیں، تو عالم بشریت کی ہدایت کے لیے وہ نہیں آتے، عالم بشریت کو بچانے کے لیے وہ نہیں آتے، ضرور آتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ اس کی یاد رکھیں، بے دینوں کے بے دینی پر مبنی پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر کبھی بھی اپنے ایمان کو سست نہ ہونے دیں۔ ہم زندہ خدا کے قائل ہیں اور زندہ امام زمان کے قائل ہیں، ہم اس امام زمان کے قائل ہیں جو ہم پر نظر رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جن کے سامنے ہمارے اعمال ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہر قدم پر اپنے محبوں، اپنے ماننے والوں، اپنے موالیوں کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بھی تھامتے ہیں۔ ہم اس امام زمان کے ماننے والے ہیں جن کے پیچھے جو بھی چلتا ہے وہ ساری دنیا پر فتح حاصل کرتا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس امام زمان کے ماننے، اور وہ امام زمان موجود ہے، موجود ہے۔ صرف امام زمان نہیں، سارے ائمہ اسی طرح سے انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ اپنی چاہ رہا ہوں بیان کروں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ 5-6 منٹ مزید لگ جائیں گے۔ اگر آپ میں ہمت ہے صلوات بھیجیں محمد وعلیہ غور سے سنیے، ہمارے عقیدے میں، ہمارے مکتب، ہمارے دین اور ہمارے اس پاکیزہ رستے پر ایمان کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کوئی کچھ عرصے پہلے اسرائیلیوں نے حملہ کیا لبنان پر اور 33 دن کی جنگ رہی، تقریباً 31 دن جنگ کے گزر گئے اور اسرائیلیوں نے بیروت کو تباہ کر دیا، لیکن پریشر بھی بہت زیادہ بڑھ گیا اسرائیل پر اور باقی تمام ان عرب ممالک پر جو ارد گرد تھے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ادھر عرب مر رہے تھے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، مر رہے تھے۔ لیکن ادھر حزب اللہ پوری طاقت کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی اور اسرائیل کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ 31 دن گزر گئے۔ یہ واقعہ مجھے ایک ایسی شخصیت نے سنایا جس نے جا کر خود سید حسن نصر اللہ سے یہ واقعہ سنا، انہوں نے یہ واقعہ سنایا اس شخصیت کو، اس شخصیت نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ کہا کہ 31 دن گزر گئے، قطر کا وزیر خارجہ چلا گیا امریکہ۔ وجہ کیا تھی؟ عرب ممالک کے اندر حزب اللہ کی حمایت میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، سارے وہابی تھے، اہل سنت تھے، لیکن ان کے اندر ایک حمیت تھی کہ اس پورے عرب ورلڈ کے اندر اگر اسرائیلی اور صہیونی بربریت کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت کوئی دکھا رہا ہے تو اس طاقت کا نام حزب اللہ ہے، جن کی رگوں میں حسین کا خون دوڑتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پورے تاریخ میں آج جس مقام پر تشیع ہے پورے تاریخ میں کبھی اس مقام پر نہیں۔ آج تشیع کو اللہ نے وہ عزت دیا ہے، وہ عظمت دیا ہے، وہ احترام دیا ہے۔ سارے عرب دنیا میں مظاہرے ہو رہے تھے، کس کے خلاف؟ حکمرانوں کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف، اور یہاں پر حزب اللہ والے لڑ رہے تھے اور آخری وقت بھرپور انداز میں برسر پیکار تھے۔ قطر کا وزیر خارجہ گیا امریکہ، وہاں پر اس وقت میڈم رائس تھی ان کی سیکرٹری، فارن سیکرٹری یعنی وزیر خارجہ۔ کہا کہ ہم پر اتنا پریشر ہے کہ جنگ جلدی بند کر دیں۔ کہا کہ نہیں، جنگ بند نہیں ہو سکتی۔
کہا سارے عرب حکمران پریشان ہیں، میں ان کی طرف سے آیا ہوں. کہا نہیں، جنگ بند نہیں ہو سکتی، جاؤ. یہ اس کی واپس آ گئی. اگلے دن اس کی فلائٹ تھی واپس قطر کی. شام کو وہ اگلے دن یعنی ایک رات گزرنے کے بعد اپنی فلائٹ پہ چل رہا تھا، فون آیا کہ فوراً ہمارے پاس آ جاؤ پینٹاگون میں. یہ چلا گیا. بیگم رائس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم فوراً جنگ بندی کریں گے، جاؤ اس کے انتظامات کرو، حزب اللہ سے بات کرو تاکہ جنگ ختم ہو جائے. اور اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ہم تیار ہیں، اسرائیلی بھی تیار ہیں اور ہم بھی تیار ہیں. وہاں سے یہ اٹھا آیا لبنان. سیکرٹری جنرل حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ سے ملا. ملنے کے بعد آفر دی، انہوں نے قبول کر لی شرائط کے ساتھ، اور 2 روز کے وقفے کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. جنگ بند ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد یہی قطر کا وزیر خارجہ دوبارہ آیا ان کے پاس، سید حسن نصر اللہ کے پاس. یہ دیکھیں ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی معجزات کیسے ہوتے ہیں. آیا اور کہا کہ میں جب امریکہ گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے، پہلے جب میں نے کہا وہ مانے نہیں، اگلی دفعہ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے پاس ایک ایسا اسلحہ آ چکا ہے کہ وہ اسلحہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں فوراً جنگ روکنی پڑی. وہ ہتھیار آپ کے پاس کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، امریکیوں کے پاس، جو اسرائیلیوں کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ پھر حضرت رسول اللہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں اس اسلحے کی اتنی فراوانی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. بات ختم ہو گئی، جنگ بند ہو گئی. اب انہوں نے جو واقعہ سنایا وہ سنے. وہ رات جب یہ وزیر خارجہ امریکہ گیا تھا تو یہاں پر 60 جوانوں کا ایک گروپ حزب اللہ کی اسرائیلیوں کے نرے میں تھے. تینوں اطراف میں اسرائیلی ٹینکس تھے، فضا میں ان کے جدید ترین ہیلی کاپٹرز تھے. ان جوانوں کے پاس صرف کلاشنکوف اور چوتھی طرف وہاں پر مائنز تھے. ان مائنز کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے. رات کی تاریکی تھی. اب ان جوانوں کو یقین ہو گیا کہ آج رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے. 60 جوان، لیکن باقی صاحب اندر سے نورانی. اب ان 60 جوانوں کا جو کمانڈر تھا، جو فرنٹ پہ، اس نے ان دوستوں سے، ان ساتھیوں سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نے کسی نے بھی حرکت نہیں کرنی. اگر یہ لوگ تھوڑا سا فضا خالی کرنے اور واپس چلے جائیں اور ٹینک یہ پیچھے لے جائیں تو ہم نکل سکتے ہیں، ورنہ جو ہے ہماری آج رات آخری رات ہے، ہمیں یہ بھون دیں گے. اگر ان کو پتہ چلا کہ ہم ایگزیکٹ کس جگہ ہیں تو اس جگہ کو وہ گولیوں سے ایک ایک انچ کو نشانہ بنائیں گے، اندر سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس کی کسی نے ہلنا نہیں ہے. کافی دن، کافی ٹائم گزر گیا. اب یہ جوان جو خدا کے مجاہد جوان ہے، مجاہد جوان، باقی کا جوان سجدریز ہوئے اس ریگستان میں، اس پہاڑی علاقے میں سجدریز ہوئے اور گریہ کرنے لگے. ان میں سے ایک موسوی سید تھا، امام موسیٰ بن جعفر کی اولاد میں سے. وہ جوان تبسم کرنے لگا بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. صلی اللہ اسے تبسم کیا، رویا. جب رویا، تبسم کیا اور عرض کیا کہ ہمیں آج اگر آپ مدد نہیں دیں گے تو کب دیں گے. جب یہ کہہ کر وہ رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، وہ سجدریز تھا. اس کے کان میں آواز آئی، بیٹا اپنا گن اٹھاؤ، آسمان کی طرف چپ چاپ ایک فائر کر دو. اس نے سر اٹھایا، ایک فائر کر دی. کس سے؟ کلاشنکوف سے. کلاشنکوف کی گولی ان جدید ترین ہیلی کاپٹرز کا کچھ نہیں بگاڑتی. لیکن جیسے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک فائر کیا، ایک ہیلی کاپٹر آسمان میں فوراً پھٹ گیا اور تباہ ہو گیا. جیسے ہی وہ تباہ ہوا، باقی ہیلی کاپٹرز نے دیکھا کہ اتنا جدید ترین ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا. ان سارے ہیلی کاپٹرز کا رخ اسرائیل کی طرف ہو گیا اور سارے کے سارے بھاگ گئے. جیسے ہی وہ بھاگے، زمین پر موجود ٹینکوں کا رخ بھی اسرائیل کی طرف ہو گیا اور یہ سارے بھی بھاگ گئے.
یہ جوان بچ گئے. کمانڈر نے آ کر اس جوان کو پکڑا, تمہیں کس نے کہا تھا فائر کرنے کا؟ تو اس نے کہا آپ نے تو مجھے روکا تھا, لیکن جب میں نے توسل کیا تو میرے کانوں میں میری مادر حضرت زہرا کی آواز آئی کہ بیٹا تم آسمان کی طرف دیکھ کر فائر کرو. میں نے فائر کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں ایک دعا, ایک توسل کے نتیجے میں اتنے سخت ترین حالات میں کس طرح سے ائمہ بھی اور بیوی تو آدم بھی اپنے پیاروں اور ماننے والوں کی اس طرح سے مدد کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی جب اسرائیلیوں کو پتا چلا کہ ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ ہے جس کے تحت یہ اتنے قوی اور جدید ترین ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں, تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور امریکیوں نے صلح کا اعلان کیا. نتیجتاً 2 دن کے اندر صلح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی. اب حزب اللہ کے سربراہ جب اس قطر کے وزیر خارجہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلحہ یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کتنا ہے اور کیا ہے, لیکن یہ جان لو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی ایمان ہے, وہ وہی توسل ہے, وہ وہی عقیدہ ہے, وہ ان ہستیوں کا دامن تھامنا ہے. انسان اگر اپنے خوف سے باہر نکلے تو سخت ترین حالات میں بھی یہ ہستیاں اس طرح سے انسان کا ہاتھ بھی تھامتی ہیں اور بڑے سے بڑے معرکے میں کامیابی سے ہمکنار بھی کرتی ہیں. سلام علیکم محمد بیبی دو عالم کو اخلاص چاہیے, اخلاص, پاکیزگی, اندر کی نورانیت, اندر کی پاکیزگی. ہمارے بہت بڑے خطیب تھے امام خمینی کے یہاں آ کر وہ اکثر پڑھا کرتے تھے. آئے کوثری سید تھے, بہت جلیل القدر, وفات پا گئے. تو انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا, اس پر میں ابھی گفتگو ختم کروں. انہوں نے واقعہ سنایا, کہا کہ شب عاشور تھا, میں شب عاشور آیا, توسل کیا, پھر اس کے بعد نہایا دھویا, غسل کیا اور زیارت عاشورہ پڑھ کے سو گیا. صبح سویرے اٹھا اور نہا دھو کے اب عاشور کی مجالس پڑھنے کے لیے نکلا. میں نے گلی میں دیکھا چند بچے, آپ کے یہاں پر بھی شاید یہ ہو محرم کے ایام میں, ایران میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی گلیوں میں ایک سیاہ کپڑا دیوار سے لگاتے ہیں, چند اینٹیں رکھتے ہیں اور اس کو حسینیہ بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر پھر شربت بناتے ہیں, سبیل لگاتے ہیں, چائے بناتے ہیں, گزرنے والوں کو پلاتے ہیں. گزرنے والے بھی کچھ نہ کچھ پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, وہ اس سے مزید چیزیں لاتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, گویا حسینی شعار کو زندہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں میں گلی میں گیا, چند بچے تھے, کوئی 6-7 بچے, انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ آقا آج ہمارے یہاں آپ نے مجلس پڑھ لی. اتنے بڑے خطیب جن کو سننے والے لاکھوں میں ہیں, اب وہ پریشان کہتے ہیں میں ان بچوں کو کیا جواب دوں, ان 6 بچوں کے درمیان میں کیا مجلس پڑھوں. لیکن بچوں نے میرا دامن تھام لیا, میری آواز کو پکڑ لیا اور مجھے جانے ہی نہیں دیا. میں مجبور رک گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے اب ان بچوں کا میں دل رکھ لیتا ہوں, ان کا دل توڑتا نہیں. ایک اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے اس اینٹ کے اوپر بیٹھ کر میں نے پھر پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھا میں نے؟ 4 جملے پڑھے, صرف 4 جملے. وہ 4 جملے کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کے جملے. السلام علی الحسین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کہتے ہیں میں نے یہ 4 جملے پڑھے. 4 جملے پڑھ کر جب میں سر اٹھایا تو بچے آ کر مجھ سے لپٹ گئے, بڑا شکریہ ادا کیا. اب میں نے کہا مجھے اجازت تو میں جاؤں. ان بچوں نے کہا نہیں آقا ہم نے چائے بنائی ہے, یہ چائے پی کر جائے, چائے پی کر جائے. میں مجبوراً پھر رک گیا. چائے آئی, وہ چائے کیا تھی؟ بچوں کی بنائی ہوئی پھیکی چائے. میں نے منہ سے لگائی, بدمزہ سی, میں پی نہیں سکا. میں نے دیکھا بچے آپس میں مصروف ہو گئے, وہ میں نے چائے سائڈ پہ گرا دی. گرانے کے بعد کب رکھا, پھر بچوں سے کہا بچوں اب مجھے اجازت دو میں جاؤں. تو انہوں نے اجازت دے دی, میں نکل گیا. سارا دن حرم میں ادھر ادھر جلوسوں میں, بڑے بڑے اجتماعات میں میں نے مسائل پڑھے, خطاب کیا, لوگ روئے, مجلس ہوئی.
رات تھک کے آیا گھر، غسل کیا، زیارت عاشورہ پڑھی، پڑھ کر بستر پر لیٹ گیا. میری جیسی آنکھ لگی میں نے اپنی مادر زہرا کو دیکھا. بی بی آئی اور فرمایا بیٹا کوثری، آج تم نے جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی مجلس ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. میں جب کہا قبول نہیں ہوئی میں تڑپ گیا. میں کہا بی بی نے کوئی مجلس قبول نہیں ہوئی. فرمایا کہا کیوں؟ کہا تمہیں لوگوں کو دیکھنے کا شوق تھا، اتنے سارے لوگ تھے، تم خوش ہوئے، لوگوں نے سنا، لوگ روئے، تمہاری تعریف ہوئی، تمہیں اجر مل گیا. کہا میری ساری اجر ضائع ہو گئی. کہا نہیں، وہ جو تم نے ان 6 بچوں کے درمیان پڑھی تھی وہ ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئی. میں سجدے شکر بجا لایا. کہتے اس اسنا میں بی بی نے ایک سوال کیا تو میں تڑپ اٹھا. بی بی نے کیا پوچھا بیٹا وہ چائے تم نے گرائی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا مادر کیا ہوا، اس چائے میں کیا ایسی خوبی تھی؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم، وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. عزادارانہ سید الشہداء، یہ عزاداری ہے سید الشہداء میں. بی بی خود توجہ دیتی ہیں، حسین ابن علی خود توجہ دیتے ہیں، زینب کبریٰ کی اپنی توجہ ہوتی ہے. اس لیے ان مجالس میں جو آپ عشق بہاتے ہیں وہ عشق ضائع نہیں ہوتا. یہ عشق آپ کا خزانہ ہے، یہ آپ کی دولت ہے، یہ آپ کی نجات کا پروانہ ہے. اس عشق میں سے ایک قطرہ اگر آتش جہنم پر گرے تو اس کو بجھانے کی صلاحیت یہ عشق رکھتا ہے، اس لیے یہ بابرکت ہے. یہ عالم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت آپ دیکھیں، ان کی مجبوریاں آپ دیکھیں. جب آپ ان کی مظلومیت کو یاد کر کے چند قطرے بہاتے ہیں، چند قطرے، کتنی مظلوم بی بی تھی، کتنی مظلوم بی بی تھی. اس مظلوم بی بی کی مظلومیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ جب آپ کو بازار میں داخل کیا گیا بچوں کے ساتھ، حسین کے یتیموں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے اور سب کو زنجیروں سے باندھا گیا. سید الساجدین کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، اور ان بازار شام اور بازار کوفہ کے نامحرموں کے اجتماع میں داخل کیا جا رہا. اور ایسا عالم ہے کہ ارد گرد لوگ شادیانے بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں اور تمسخر اڑا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زینب کبریٰ جب اس بازار میں داخل ہوئی تو ایک شخص نے ان شخصیات کو دیکھا، دیکھ کر برا بلا کہنا شروع کر دیا. جب اس نے برا بلا کہنا شروع کیا تو سید الساجدین نے اس کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور فرمایا ذرا قریب آؤ. وہ قریب آیا، پوچھا مسلمان ہو؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں. کہا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. کہا کیا تم نے کبھی یہ آیت پڑھی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے. کہا کس کے بارے میں؟ کہا نبی کی آل کے بارے میں. کہا کبھی تم نے یہ آیت پڑھی ہے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل. آؤ اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. آیت پڑھی ہے؟ کہا ہاں. کس کے بارے میں؟ کہا رسول کی آل کے بارے میں. کہا کبھی تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ کوئی اجر چاہتے ہیں. کبھی سنی ہے؟ پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے. کس کے بارے میں ہے؟ کہا کہ نبی کی آل کے بارے میں. کہا کبھی تم نے یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اے لوگو مجھے اجر نہ دو، میری آل سے محبت کرو.
کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. کہا کس کے بارے میں؟ کہا آگ کے بارے میں. کہا پھر دیکھو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا یہ سارے کے سارے نبی کے بچے ہیں. یہ جو اس وقت چادریں لٹا کر آئی ہوئی مخدرات ہیں جن پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے یہ آل نبی کی مخدرات ہیں اور آل نبی کی بیٹیاں. نسألك اللهم ونقول باسمك العظيم الأعظم العاصل الأجل الأكرم سب مل کر اپنے دل کی گہرائیوں سے لیکن اونچی آواز سے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جب بندوں کی پکار اللہ تک پہنچتی ہے یا رب کی پکار تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ابھی قبول نہ کرو روک لو مجھے ان کی یا رب کی آوازوں کو سننا بہت اچھا لگتا ہے. پھر اس کے بعد عطا کرتا ہے. اس لیے ان مجالس میں جب پکارے تو پوری دل کی گہرائیوں سے اور پوری توجہ سے سب مل کر 10 بار اپنے رب کو پکاریے. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہم سب کے دلوں کی تطہیر فرما. خدایا ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. خدایا ہمارے دلوں میں ایمان میں اضافہ فرما. خدایا معرفت اہل البیت میں اضافہ فرما. خدایا ہماری اس دنیا کی زندگی کو حسینی زندگی بننا نصیب فرما. خدایا ہماری روحوں کو حسین ابن علی کی روح سے متصل فرما. خدایا ہماری عقلوں کو حسین ابن علی کی عقل سے متصل فرما. خدایا ہمارے اخلاص کو حسین ابن علی کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ جب تک ہم جیتے ہیں حسین کی راہ میں جینا نصیب فرما. جب مرنے لگے انہی کی راہ میں موت نصیب فرما. اللہ ہمیں حوصلہ ہمت جرأت اور شناخت حسین اور شناخت اہل البیت کی دولت سے مالا مال فرما. جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ ہے علی کی راہ میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں حسینی بن کر حسینی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا نصیب فرما. اللہ حسین کی راہ کے جتنے بھی راہی ساری دنیا میں ہیں ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی حمایت کی توفیق ہمیں عطا فرما. حسین کے دشمن جہاں کہیں پر بھی ہیں ان کو نیست و نابود فرما. اللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. اللہ ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں تو نے زندگی دی ہے مہدی آخر الزمان کے ظہور کے لیے جد و جہد کرنے کی اور جد و جہد کرنے والوں کا ساتھ معرفت کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما. اللہ ہماری تعداد قلیل صحیح لیکن تیرے بڑے بڑے دشمنوں کے مقابلے میں سربلندی کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ملک کو اغیار کی ریشہ دبانیوں سے محفوظ فرما. کرپٹ حکمرانوں سے نجات عطا فرما. ہمیں عادل اور منصف حکمران عطا فرما. اللہ ہماری قوم کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے اندر جو لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں ان کو اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما. اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو رسوا فرما. اللہ ہماری اس قوم کو ہزارہ قوم کو کوئٹہ میں بسنے والے تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو آپس میں اتحاد یکجہتی پیار محبت
اور ولایت علی کے سائے میں جینا نصیب فرما الہی آمین اللہ ہمارے تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما الہی آمین اللہ ہمیں بھی ہمارے شہداء کے ساتھ محشور فرما الہی آمین جن عزیزوں نے دعا کی درخواست کی ہے بعض عزیزوں نے گھروں سے آپ سب سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان تمام عزیزوں کے دلی خواہشات اور ان کی تمام دعاؤں کو بحق سید کائنات مستجاب فرما الہی آمین جو لوگ مریض ہیں ان کو شفائے عاجل اور کامل عطا فرما الہی آمین اللہ جن گھروں میں شادیاں ہوئی ہیں بچے نہیں ہیں اللہ ان تمام جوڑوں کو اپنی جانب سے اولاد صالح نصیب فرما الہی آمین اللہ جو لوگ تنگست ہیں مادی اور مالی پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو باب الحوائج حضرت عباس کے طفیل ان کی حوائج کو قبول فرما اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے علی کا دیدار نصیب فرما اللہ موت کے موقع پر حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرما اللہ قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما برزخ کی زندگی میں راحتیں نصیب فرما جتنے ہمارے مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے شہداء دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو سید الشہداء کے سائے میں جگہ عطا فرما ان سب کے تمام گناہوں کی بحق زہرا معافی فرما اللہ ان کو برزخ کی آسائشیں نصیب فرما ان کی برزخ کی مشکلات دور فرما اللہ ہمیں بھی برزخ میں آل ابا کا سایہ نصیب فرما اللہ امام عصر کے ظہور میں ان کا ساتھ دینا ہم سب کو نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآلہ الطاہرین تمام دعاؤں کی اجابت اور تمام حاجات کی براوری کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے وعجل فرجهم کے ساتھ صلوات بھیجیے محمد